سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر عالی وقار محترم اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر عالی وقار ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم میں جا بسے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مانت پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ صدر ذی وقار، مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس ماہ جبین کی شان کو بیان کر سکوں جو مسکرائے تو والضحیٰ، کملی میں لپٹے تو مزمل، جس کے لیے کبھی انا اعطیناک الکوثر کی بشارت تو کہیں ورفعنا لک ذکرک کی سعادت، وہ جس کی راہ گزر سدرۃ المنتہا ٹھہرے، اور وہ جو معراج پر جائے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ، زکریا و عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے منتظر ہوں، وہ جس پر خود رب تعالیٰ سلامتی بھیج کر فرمائے السلام علیک یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیں سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا بنا دیا۔ صدر عالی وقار، یقیناً بہترین عملی نمونہ ہے وہ ذات جو نہ صرف ایک علاقے، گاؤں، ایک قصبے، ایک شہر، ملک، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت قرار پائی۔ بہترین عملی نمونہ ہے وہ ذات جو کافر کی بیٹی کے سر پر بھی رحمت کی چادر ڈالے۔ بہترین عملی نمونہ ہے وہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا۔ بہترین عملی نمونہ ہے وہ جسے ہرنی کے بچے کی بھوک پیاس ستائے۔ بہترین عملی نمونہ ہے وہ جو امت کی مغفرت مانگے بنا چین نہ پائے۔ بہترین عملی نمونہ ہے جو طائف کے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ جو دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیجیے، آمین۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولین نور سے تیرے فلک روشن، آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولین نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمیں تیری نگاہ نور کی ہر ایک کرن سے۔ مصطفیٰ جان رحمت۔ آداب کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، آداب کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جناب صدر، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر عالی وقار، وہ جان رحمت جو بلال حبشی کی جگہ جاگ کر راتوں کو چکی چلایا کرتے تھے، وہ جان رحمت جو طائف کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے، وہ جان رحمت جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، وہ جان رحمت جو غزوہ خندق کے موقع پر 3 دن 3 راتیں خندق کھودنے میں گزار دیتے ہیں، وہ جان رحمت جو ہرنی کی فریاد پر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ جان رحمت جو اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو سرزنش کرتے ہیں، وہ جان رحمت جن کے در سے نہ کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صدر عالی وقار، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہی تو ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ رحمتیں ملی ہیں۔ تحفہ نماز ہو یا روزہ، فریضہ حج ہو یا زکوٰۃ، حوض کوثر ہو یا مقام محمود،
حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اس نبی آخر الزماں کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نہ ہوتے تو نہ چمن گوہر میں ماہ و مہر میں ضیاء ہوتی، آپ نہ ہوتے تو نہ بہاروں کی دل آفروزی ہوتی، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، نہ بلبل کا ترنم ہوتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ رنگ برنگی دنیا آپ ہی کے وسیلے سے ہے۔ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ صدر علی وقار ہم مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بننا ہوگا، ہمیں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم و حوصلے کی ضرورت ہوگی، نور الدین زنگی جیسے ارادے چاہیے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جناب صدر، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ جناب صدر، آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے اس اعزاز سے نوازا گیا کہ میں آقا دو جہاں کی تعریف بیان کر سکوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت العالمین جن کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے سہلانے سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے پسینے اطہر سے خوشبوؤں کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ جناب صدر، میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن عبید جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسم اٹھائے، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے۔ ہاں، صدر علی وقار اس رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، پر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے،